محمد وآل محمد وآخر اللهم لا نعلم التي جاءت بالحسين عليه السلام والشعائر والغايات والدعوات على نبي الله وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بلغوا موتهم دون الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام مثلي لا يباع مثله. اللہ تعالیٰ نے سرکاری کے شکرہ بڑے اختصار سے وقت کافی گزرتا ہے. مردند درہ شہید انسانیت محسن اسلام سرکار حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بھی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. سرکار حسین نے یہ جملہ اس یزید کے لیے کہا تھا کہ جسے تمام عالم اسلام نے قریب کہا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں مضمون لکھا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، حسین اور یزید بہت بڑا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. بس ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. فرق یہ ہے کہ یزید بننا بہت آسان ہے، حسین ہونا مشکل ہے. یزید بنتا ہے، حسین ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ یزید یہاں آ کے بنتا ہے، حسین بن کے آتا ہے. سرکار حسین نے تو فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بھی، یہ کہہ کے بتا دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کہ آدم نے شیطان کی بیعت نہیں کی. آدم مجھ جیسا، نامدار قوم کے سامنے اس نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، وہ مجھ جیسا. ابراہیم مجھ جیسا. آدم سے لے کر کے نبی آخر تک تمام خیر کی قوتوں کا نمائندہ ہے سرکار حسین. شیطان سے لے کر کے دربار شام تک تمام شر کی قوتوں کا نمائندہ ہے یزید. اپنے ذہن ناطق میں اس نے یہی سوچا تھا کہ میں حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دوں، قتل کر دوں، دونوں ستم کھاؤں، شاید میں اہل بیت کے خانوادے کو مٹا دوں، میں حسین کا نام ختم کر دوں. لیکن آپ دیکھیں یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. 1400 سال کا جیون گزر گئے، حکومتیں ایک سے ایک آئی ہیں. ہر دور میں حکومت رہی ہے، سلطنت رہی ہے، اور ہر دور میں سلطنت کا اور حکومت کا یہ دستور رہا ہے. یہ ہندوستان ہے، حکومت کو اس سے بہتر اور کون سمجھے گا. مغلوں نے حکومت کی، انگریزوں نے حکومت کی، تقریباً 200 سال تک مسلسل حکومت کرتے رہے. اور ہر دور میں میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، میری طرف آپ متوجہ رہیں. ہر دور میں حکومت آئی، سلطنت آئی، ریاست آئی. جو بھی حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، سلطنت آئی ہے، اس نے اپنے لیے ایک شہر کا انتخاب کیا. اسے کیپٹل کہا گیا یا راجدھانی کہا گیا. وہاں پہ پھر ایک عمارت کی تعمیر ہوئی جسے دارالخلافہ کہا جاتا تھا. آج کے دور میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. میں سامنے کی بات جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کھلے من میں عام میں گفتگو کر رہا ہوں. ہر دور میں حکومت رہی ہے، سب نے اپنے لیے ریاست بنائی، اپنے لیے کیپٹل بنایا، راجدھانی بنائی، دارالخلافہ بنایا، ایک پارلیمنٹ انہوں نے بنایا، پتھروں کو کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا. لیکن آج کوئی جائے ان جا کر کے مضبوط قلعوں سے، ان محلوں سے پوچھے کہ تمہارے اہل کہاں ہے. نہ کسی کے اہل کا پتہ ہے، نہ کسی کے محل کا پتہ ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی محل اگر مل جاتا ہے، جائیں جا کر
کے دیکھے گورنمنٹ نے یا تو چڑیا گھر بنا دیا ہے یا تو میوزیم بنا دیا ہے. جاتے سب ہیں لیکن کسی دل میں کوئی احترام نہیں ہے, ریسپیکٹ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. جاتے سب ہیں, مقصد ہوتا ہے سیر تفریح ہالیڈیز کے اپنے دن پورے کرنے کے لیے, گرمی کی چھٹی ہے وہاں چلیں گے. یہ ان حکومتوں کا نتیجہ ہے جو 200 سال تک مسلسل قائم رہی. لیکن ایک حکومت ایک سلطنت ایک بستی ایسی ہے کہ جو 200 سال تک نہیں, 100 سال بھی نہیں, 50 سال بھی نہیں, 1 سال بھی نہیں, 2 محرم کو بستی آباد ہوئی, 10ویں محرم کو وہ بستی لوٹ لی گئی. اور حسین نے وہاں پہ پتھروں پہ پتھر رکھ کر کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں بنایا تھا. ایک صحرا کے اندر جسے کربلا کہا جاتا ہے, لکڑیاں ہیں, پتے ہیں, جسے خیام کہا جاتا ہے. حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں خیام لگائے. 2 محرم کو پہنچے ہیں, 10ویں محرم کو بستی لوٹ لی گئی. لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی وہ بستی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے, لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے, افکار بشر میں زندہ ہے, جو ہر انسان میں زندہ ہے. بھائی وہ حکومتیں جو 200 سال تک باقی رہی, آج ان کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے. لیکن یہ بستی جو آج دن تک باقی رہی 1400 سال کے بعد بھی آج بھی لاکھوں کی تعداد میں. بھائی بابوں نے یہ تو کیا تھا نا شہادت حسین کے بعد کہ گھر والے بھی ان کی ذات کے اوپر رونے نہ پائے. رونے کے اوپر پہرا تھا, پابندی تھی. اگر روتے تھے تو تماچے لگائے جاتے تھے, گریہ باری کرتے تھے, زورے لگائے جاتے تھے. لیکن کوئی جا کر کے دیکھے اس شہر کو, تقریباً ہر سال شہروں میں 4 کروڑ کی آبادی پہنچتی ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی آباد ہے کربلا. میرا سوال ہے وہ حکومتیں جس کو نابود ہو گئی, برباد ہو گئی, یہ سلطنت آج تک باقی ہے, وجہ کیا ہے؟ جب مفکرین سے پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ حکومتیں برباد اس لیے ہو گئی کہ ان کا کوئی وارث نہیں موجود تھا. یہ فیصلہ اللہ کو معلوم ہے, کرنے کے بعد معلوم ہے, کریم کا ہے, کہا حسین انبیاء کا وارث ہے, آدم کا ہے, بادشاہ کا وارث موجود ہے, نوح کا ہے, وارث موجود ہے, ابراہیم کا ہے, وارث موجود ہے. اور یاد رکھنا زمانے والوں 1400 سال کے بعد بھی یہ جلوس, یہ اداکاری, یہ کاریگری, یہ اداکار, یہ مغربی, یہ نوخان اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایک وارث موجود ہے. اور ذہن میں رکھنا دربار ہمیشہ وارثوں کا سجدہ ہے, لاوارثوں کا نہیں سجا کرتا. اس لیے ہے کیا سوچا تھا کہ تبتے ہوئے صحرا میں میں حسین کو قتل کر دوں گا, ہے نا. یہ سرکار حسین ہے. سرکار حسین اگر چاہتے مدینے میں بھی قیام کر سکتے تھے, لیکن کھلے ہوئے صحرا میں آئے, میرے بابا کو کہہ دیا, قاتل لوگوں میں گم ہو گیا, صرف ایک نام سامنے آیا. میری ماں کے اوپر پہلو کے اوپر دروازہ دکھایا گیا, قاتل بھیڑ میں گم ہو گئے. میرے بھائی کو زہر دیا, قاتل گلوکوز ہو گئے. میں حسین ہوں, سب کے چہرے پہ نقاب کروں گا. سب کے ہوئے صحرا میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے رنگ کی ہے سرکار حسین نے. خبردار یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ حسین نے سلطنت کے لیے خروج کیا, حکومت کے لیے خروج کیا, دولت کے لیے. میرا سوال ہے دنیا سے, انسان حکومت, دولت, سلطنت حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ انسان دولت کماتا اس لیے ہے تاکہ اچھے لباس پہن سکے. انسان دولت اس لیے کماتا ہے تاکہ اچھی جگہ حاصل کر سکے. انسان دولت اس لیے کماتا ہے کہ اچھے محلات, اچھے مکان بنا سکے. انسان دولت اس لیے کماتا ہے تاکہ اچھی سواری خرید سکے. اور کوئی مقصد ہے دولت کا؟ بھائی یہی تو مقاصد ہے نا. اب سرکار حسین کے لیے کہتے ہیں سلطنت کے لیے خروج کیا, علماء کرام تشریف فرما ہے, سلطنت کے لیے خروج کیا, حکومت کے لیے خروج کیا, دولت کے لیے خروج کیا. سرکار حسین کو دولت کی کیا ضرورت؟ اگر اچھے لباس چاہیے, اس حسین کو اچھے لباس کی ضرورت کیوں پڑے جس کے لباس کم سے کم جنت سے ذکر کر کے آتے ہیں؟ حسین کو اچھی جگہ کی ضرورت کیوں پڑے کہ جس کے گھر کے گزا کر جنت کی جگہ کھاتے ہوں؟ اس حسین کو, جنت الحسین کو اچھے مکانات اور محلات کی ضرورت کیوں پڑے؟
کہ جس کی سرداری جنت کے اوپر چلتی ہو اور حسین کو اچھی سواری کی ضرورت نہ پڑے، جس کے سوار کا نام کم سے کم دوسرے پیغمبر ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں حسین کے لیے گھوڑا سجانا سنت ہے، حسین کے لیے زلجنا بنانا کیا سنت ہے؟ حسین کے لیے گھوڑا بنانا سنت ہے، حسین کے لیے گھوڑا بننا سنت ہے، حسین کے لیے گھوڑا بننا سنت ہے۔ شہزادی زینب نے 14 سال پہلے فیصلہ کیا تھا، اب اگر کوئی اس فیصلے کو کبیر کو اٹھا کر کے نہ پڑھے تو ہماری خطا تو کچھ نہیں۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، وقت بڑا محدود ہے ورنہ میرے گفتگو کرنے کا انداز نہیں ہے، لیکن ایک لذیذ سی بات اللہ کی بارگاہ میں شہزادی زینب منظر ذہن میں ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو استقبال سادات کا سردی کی کھجوروں سے ہوا، انگاروں سے ہوا، گرم پانی سے ہوا۔ یہ ہے کوفہ اور شام کا بازار، سفید بھی سزا کریں کرنا اس جگہ سے جانتے ہیں تصدیق کریں۔ میرا سوال ہے سارے بندے سے، بہترین خطیب کون ہے؟ خطابت کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں، خطابت کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، خطیب کہتے ہیں بولنے والے کو جو مجلس سے خطاب کر رہا ہے، جو مجلس کے سامنے بول رہا ہے۔ خطابت کے لیے پہلی شرط یہ ہے، جو شخص بھی مجلس سے خطاب کر رہا ہے ذہنی طور پہ آمادہ ہو، ذہن پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اگر ذہن پریشان ہے تو وہ مجلس سے خطاب کیا کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شمشیر ہو کر کے بول رہا ہو، خالی پیٹ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجمع اپنوں کا ہو، قائم کا نہ ہو۔ بولنے والا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، مجھے یہ کہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بولنے والا کوئی مرد ہو، عورت نہ ہو۔ بولنے والا کوئی مرد ہو، عورت نہ ہو۔ یہ ہے علی کی بیٹی زبان الہی میں گفتگو کر رہی ہے۔ 4 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے۔ پہلی شرط بولنے والا ذہنی طور پہ تیار ہو، 72 کا غم لے کر کے آئی ہے۔ بولنے والا شکم سے رو کر کے بول رہا ہے، اللہ جانے کتنے پیر کی دھوتی ہو جاتی ہے، مجمع اپنوں کا نہیں ہے، پرایوں کا ہے۔ بولنے والا کوئی مرد ہو، عورت نہیں ہے، عورت نہ ہو، یہ کوئی مرد نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے۔ حال یہ ہے کہ جب بازار میں آئی ہے استقبال پتھروں سے ہوا ہے، سچے کی کھجوروں سے ہوا ہے۔ شام کے بازاروں میں کوفے میں خلوہ دیا ہے، یہی شام کی بیویاں ہے۔ علی کی بیٹی نے خلوہ دیا، خلوہ دے کر کے قید خانے میں چلی گئی، سال بھر گزر گیا۔ یہی خواتین جو کل پتھر لے کر کے آئی تھی آج علی کی بیٹی کی بارگاہ میں آئی ہے، ہاتھوں کو چھوڑے ہوئے علی کی بیٹیاں نے معاف کر دے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو کس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک نے شہزادی کا انقلاب، حسین زینب کو سوال کر دیا نا دنیا، اہل حرم کو لے جانے کی ضرورت چاہتی ہے نا، اہل حرم کو لے کر کے گئے، اسی لیے لے کر کے گئے۔ معلوم ہے کہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، لیکن کائنات تک ہماری یہ شہادت کی خبر، ہمارا یہ پیغام کہ ہم کربلا کیوں آئے تھے، ہم نے اپنی عظیم قربانی کیوں پیش کی تھی، اور فیصلہ دربار شام میں شہزادی نے خود کر دیا ہے۔ جب سفیر رومی نے پوچھا ایک مرتبہ یہ کون ہے، معلوم کہنے لگا قد خرج علینا رجل فقتل نہ ہو، میرے خلاف اس نے پوچھ کیا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے یہ کہا پوچھ کیا تھا کرتی علی کی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، تھکی ہوئی تھی، کھڑی ہونے کے بعد سے کہتی ہے مرو کیا کہتا ہے قد خرج علینا رجل فقتل نہ ہو، جو فیصلے کو پوچھ کیا تھا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور سفیر رومی سے خطاب کر کے شہزادی فرماتی ہے تجھے کیا بتائے گا؟ ہم بتاتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانا النبوۃ وصفانا بالرسالۃ وتوجنا بختام الشہادۃ الا یقال ان المختار الذی سید الانبیاء سید الاولیاء امی سید السماء العالمین ابی سید الشہداء الذی کان ربہ جلیل والا عبد سید النبیین و جناب جبرائیل۔ آخر میں ایک جملہ کہا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کہا ہے۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے یہ دیکھ کے تو کے اوپر بیٹھا ہوا کر رہا ہے کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کی میں نے کائنات لوٹ لی، میں نے حسین کو بنا کر دیا ہے، میں نے حسین کا نام و نشان بنا دیا ہے۔ زینب فرماتی ہے
کیا بگاڑا؟ میرے بھائی نے اس کا کیا بگاڑا؟ کہا کون؟ اس نے میرے بھائی نے اس کی دنیا چھین لی، میرے بھائی نے اس سے اس کی آخرت چھین لی، میرے بھائی نے اس سے اس کی آخرت چھین لی۔ اور کون؟ یہ جملہ شہزادی ہے آج کے لیے میں صبح قیامت تک کے لیے کہا تھا کہ جب تک کہ جلوس نکلتے رہیں گے، آزاداری ہوتی رہے گی، منزلیں ہوتی رہیں گی، حسین کا نام باقی رہے گا۔ زینب فرماتی علی کی بیٹی سیدہ زینب مسافر شام علی کی بیٹی فرماتی ہے ان اول طلاق الى دنیا الى دار البوار والا کی دار الجوار۔ کہا کون؟ اس نے میرے بھائی کو مار کر کے، اس نے میرے بھائی کو مار کر کے دار بقا کی طرف بھیج دیا ہے، میرے بھائی نے اس کو زندہ چھوڑ کر کے دار فنا کی طرف بھیج دیا ہے۔ شہزادی نے اسی طرح کا فیصلہ کر دیا، دشمن سے دشمن ترین مورخ نے وہ یہ چھوٹی روایت لا کر کے دکھائے خط سے بنانے کی تم کہ جہاں یقین نے کربلا سے پہلے اس نے اپنا مقصد بتایا کہ میں کربلا میں لشکر نہیں بھیج رہا ہوں، میں کیوں کرتے ہیں